محترم دوستوں اور ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ باضابطے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہمارا درس رکھا گیا ہے، جس کے مقرر مہمان خصوصی مولانا اسد اعظمی مدنی صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں مہمان خصوصی سے، مولانا اسد اعظمی مدنی صاحب اب تشریف لائیں اور درس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، رمضان کی آمد ہے، ایک انتہائی مبارک مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو صحت کی حالت میں اب تک زندہ رکھا اور اس مہینے تک پہنچنے کی اور اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، جتنا عمل انہوں نے کیا تھا بس وہی ان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو ایک موقع اور دیا ہے نیکیاں کمانے کا، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کا، تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب یہ مبارک مہینہ آنے لگتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو فکر ہونے لگتی ہے کہ کیسے یہ مہینہ گزاریں گے، کیا ہوگا،
کچھ لوگ تو اس چیز کو لے کر کے فکر مند رہتے ہیں کہ بھائی اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پھر یہ مہینہ آ گیا، پھر ہمارے کھانے پینے اور بہت سارے معمولات پر پابندی لگ جائے گی، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایسے کام جو نامناسب ہوتے ہیں ان پر روک لگ جائے گی۔ تو یہ سوچ غلط ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے تو ہم خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ہم منصوبہ بنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ دیکھیے جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سہولتیں دی ہیں۔ کسی کو کوئی دقت ہے روزہ رکھنے میں، کسی کو کوئی پریشانی ہے، تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے شریعت کی طرف سے، سہولت کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے۔ نہیں، یہ دین میرے بھائیوں، یہ شریعت بڑی آسان ہے۔ ان ھذا الدین یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین ایک آسان دین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کے اندر کوئی مشقت نہیں رکھی ہے۔ قرآن میں جہاں روزے کا بیان ہے، روزے کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں ہے روزے کے ذریعے یا کسی بھی عبادت کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے شریعت نے کیا کیا ہمارے ساتھ آسانیاں کی ہیں، کیا کیا چھوٹ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں روزے کی فرضیت کے بارے میں بتلایا تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلی بات یہ، یعنی ہم دنیا میں کوئی تنہا قوم نہیں ہے، یا اسلام کوئی واحد مذہب نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی جو قومیں گزریں، جو مذاہب گزرے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور دوسرے مذاہب ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ جب آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ یہ کام کر چکے ہیں تو اس کو ڈھارس ملتی ہے کہ جب لوگ کرتے آئے ہیں تو ہم لوگ بھی کریں گے۔ یہی نہیں، صرف آسمانی مذاہب ہی کے اندر روزہ نہیں تھا، بلکہ غیر آسمانی مذاہب موجودہ وقت میں، ہندو مت ہے، جین مت ہے، اور بھی بہت سارے جو مذاہب ہیں، ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے، ہر مذہب میں روزہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں روزہ ہے تو ہمارے یہاں بھی روزہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایام معدودات،
یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ روزے کے ایام کل پورے سال میں، سال کے 360 دن میں کل 30 دن کا روزہ رکھنا، یہ گنتی ہی کے دن ہوئے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر 6 مہینہ روزہ رکھنا رہتا، 4 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا رہتا، بنسبت 1 مہینہ روزہ رکھنے کے اس میں کتنی مشقت ہو جاتی، لیکن 1 مہینے کا روزہ ایک معتدل، 1 مہینے کا وقفہ ایک معتدل وقفہ ہے کہ آدمی 1 مہینے میں کوئی اس کو اتنی مشقت نہیں ہوتی جتنی کہ زیادہ اگر اس سے لمبا ہوتا تو مشقت ہوتی۔ بہت سارے مذاہب میں بڑا لمبا لمبا روزہ ہے۔ جین مذہب میں ایک روزہ ہوتا ہے جس کو تامرگ روزہ کہتے ہیں، یعنی آدمی اپنی سب ضروریات سے فارغ ہو کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ اب اس میں 4 مہینہ لگتا ہے، 6 مہینہ لگتا ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا، ایسے ہی پڑا رہتا ہے دائمی روزہ، اور اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو وقفہ رکھا گیا ہے، یعنی 12 گھنٹے 13 گھنٹے، اس سال دیکھیے کہ کل ملا کر کے 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ رہے گا۔ یہ بھی کوئی ایسا وقفہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک عام آدمی معتدل حالت میں ہے تو اس کے لیے 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا جسم اس روزے کی وجہ سے جسم پر کتنے اچھے اثرات پڑتے ہیں، طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے یہ روزہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک ثانوی فائدہ ہے۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں سمجھدار جو ہر سال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں، ہمارے جسم پر اس کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ بہت ساری جسم کی غلاظتیں نکل جاتی ہیں، جسم کے بہت سارے مسائل جو ہے ہم نہیں جان پاتے، لیکن وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اندر ہی اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو وقفہ ہے، یہ وقفہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت لمبا نہیں رکھا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شروع اسلام میں اور اسلام سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا کہ افطار کے وقت اگر کوئی شخص سو گیا، افطار کے وقت کوئی تھکا مادہ آیا اور سو گیا، اب سو کے اٹھا وہ مغرب کے بعد، تو ایسی صورت میں اس کو پھر کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اب اگلے دن افطار کے وقت وہ کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 2 دن کا مسلسل روزہ ہو جائے گا نا، تو کچھ ایسے حالات پیش آئے بعض صحابہ کے ساتھ کہ وہ آئے اور کھیت پر کام کر کے آئے اور ان کی آنکھ لگ گئی، افطار کرنے سے پہلے سو گئے، اور پھر جب اٹھے تو اب وقت نہیں رہ گیا تھا، اب یہ ہوا کہ اب کل آپ پھر افطار کا وقت ہوگا تو کھا سکتے۔ ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی ہٹا دی۔ کون سی پابندی؟ کہ مغرب کے وقت یا افطار کے وقت اگر کوئی سو گیا تو اب کل افطار کے وقت ہی وہ کچھ کھا پی سکتا ہے، یہ پابندی ختم کر دی۔ آیت نازل کی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب تم کھاؤ پیو، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے الگ نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک
صبح صادق نہیں ہو جاتی، جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ یہ پابندی ہٹا لی، سہولت ہو گئی۔ اسی طریقے سے شروع میں اور اسلام سے پہلے کی شریعتوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پورے رمضان آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، بیوی سے مقاربت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی ایک مشقت کی چیز تھی، یعنی رات کے وقت میں بھی آدمی نہیں کر سکتا تھا، بیوی کی سے مقاربت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارے لیے رمضان کی رات میں اپنی بیویوں سے مستفید ہونا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیے سہولت پر سہولت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا ایام معدودات کے بعد کہ فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، کہ اب تم میں سے کوئی اگر مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ دیکھیے بیماری کی حالت اور سفر کی حالت، یہ مشقت کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان دونوں حالتوں کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ بیماری کی حالت میں بھی ایسا نہیں کہ مر مار کر کے روزہ رکھنا ضروری ہے، یا سفر میں ہو، مشقت میں ہے، پریشانی میں ہے اور ہر حال میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر کے پریشان کر کے نہیں۔ کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، مطلب یہ کہ وہ روزہ چھوڑ دے گا، نہیں رکھے گا روزہ، البتہ یہ ہے کہ بعد میں وہ جتنا روزہ اس کا چھوٹا رہے گا گن کر کے اس کو بعد میں رکھ لے گا۔ بیماری کئی طرح کی ہوتی ہے، یہ مسائل ہم کو جاننا چاہیے کہ کون سی بیماری ہے جس میں روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک تو ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے، سردی زکام، ہلکا سا بخار، بدن میں درد، یعنی ایسی بیماری ہلکی پھلکی کی جس کے ہوتے ہوئے آدمی آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی مشقت نہیں ہوگی روزہ رکھنے میں، تو ایسے بیمار کو روزہ رکھنا جائز ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا اس سے زیادہ ہے کہ اس بیماری کے ہوتے روزہ رکھنے میں تھوڑی سی مشقت ہوگی آدمی کو، بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ مریض روزہ رکھے تو اس کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن بہت زیادہ نہیں کہ آدمی بالکل پریشان ہو جائے۔ تو ایسی حالت میں علماء کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک بیماری وہ ہے جو اس سے بھی زیادہ کہ بڑی مشقت انسان کو ہے، بیمار ہے، اگر اس کی بیماری کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو یا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی یا یہ کہ وہ بالکل پریشان ہو جائے گا، تو ایسی بیماری میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب اتنا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم کو موقع ملا ہے، چلو بیمار ہیں تو کیا مشقت اٹھا کر کے ہی روزہ رکھیں اور یہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ لیکن یاد رکھیے اجر و ثواب آپ کو بغیر روزہ رکھے بھی ملے گا، بغیر روزہ رکھے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے پاس عذر ہے، بیماری ہے، سفر ہے، تو بغیر روزہ رکھے بعد میں جو روزہ رکھیں گے اور قضا کر لیں گے پورا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مرض العبد او سافر العبد کتب له ما كان يعمل صحیحا مقیما،
کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا بندہ سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کو وہی سب اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا رہتا ہے جو اجر و ثواب صحت کی حالت میں اور مقیم رہنے کی حالت میں جو کام کرتا تھا اجر و ثواب اس کو ملتا تھا، وہی اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، لکھا جاتا رہتا ہے اس کے نامہ عمل۔ روزے سے نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب مل رہا ہے، کس وجہ سے؟ مجبوری ہے، بیماری ہے، سفر میں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے نیت کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ نیت ہے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، یہ سب تھا لیکن بیمار پڑ گئے، اور ایسی بیماری کی اس کے ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سفر میں چلے گئے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تو آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیت درست ہے تو اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو پہلے مل رہا تھا۔ تو انسان کو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ، کتنے معمر قسم کے لوگ جو ہے ہوتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے، تو وہ بھی مر مار کر کے روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ تو موقع ملتا ہے، تو بھلا اس اجر سے، اس ثواب سے ہم کیسے محروم ہو جائیں؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو فمن کان منکم مریضن، تو یہ 3 قسم کی بیماری ہوئی کہ ہلکی معمولی بیماری، اس میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا اس میں بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو چلو مکروہ ہی مانا جائے گا۔ بہت زیادہ مشقت، بالکل آدمی ہلکان ہو جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کی حالت میں، تو ایسی حالت میں کلی طور پر روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ سفر کا مسئلہ ہے، سفر میں بھی آدمی مشقت میں ہوتا ہے، مسافر کو اجازت ہے چاہے اس کو مشقت ہو، سفر میں نہ ہو، ہوائی جہاز ہو، ٹرین کا سفر ہو، یا بس سے کرنا ہو، گاڑی سے کرنا ہو، اگر وہ سفر میں واقعی جا رہا ہے، سفر کی مسافت ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں بغیر مشقت کے روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سفر کرتے تھے، بعض اس میں سے روزے سے ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے، تو کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہے سفر میں، سوچتا ہے کہ چلو رکھ لو اسی موقع پر، بعد میں قضا کرنے کے بجائے ابھی رکھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مشقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مشقت کی کر کے اور پریشان ہو کر کے آدمی جو ہے بھوک پیاس، بعض مرتبہ سفر میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے، سہولت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسی حالت میں روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ایک اور انسان کی حالت ہوتی ہے بڑھاپے کی حالت، یہ تو مرض کی حالت ہو گئی، سفر کی حالت ہو گئی، بہت بوڑھا ہو گیا آدمی، کمزور ہو گیا، اب اس کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ صحت اور زیادہ دوبارہ اس کو طاقت آئے گی، تو اس کے بارے میں اس کے بعد کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، ان کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے، خاص طور سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے، کہ یہ آیت اس عمر دراز مرد اور عمر دراز عورت کے بارے میں ہے جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے،
ان کے لیے یہ چھوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ عمر زیادہ ہو گئی 80 سال 90 سال، اور اب جسم اس لائق نہیں رہ گیا کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چھوٹ دی۔ لیکن یہ چھوٹ سب کے لیے نہیں ہے، یعنی عام بیمار کے لیے نہیں ہے کہ چلو بیمار ہوئے۔ بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنے دن بیمار تھے اور ہمارا اتنا روزہ چھوٹ گیا تو ہم کو کیا دینا ہوگا؟ ان کے لیے دینا نہیں۔ جو لوگ روزے کی قضا کر سکتے ہیں بعد میں، ان کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کریں گے، روزہ پورا کریں گے۔ یہ چھوٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر دراز ہیں، جن کو اب اس کی امید نہیں ہے کہ اب ان کو صحت ہوگی، طاقت ہوگی، تو ایسے لوگ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو روزانہ ایک مسکین کو ایک وقت کھانا کھلائیں گے، ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یعنی 30 دن کا روزہ ہے تو 30 کسی ایک مسکین کو روزانہ کھلا دیں، یا 30 مسکین کو اکٹھا کر کے ایک دن کھلا دیں، ہر طرح کی گنجائش۔ تو دیکھیے یہ بھی سہولت ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض عمر دراز لوگوں کو دیکھا گیا، بوڑھے لوگوں کو، کہ ان کو طاقت نہیں ہوتی ہے، ان کو صحت نہیں صحیح ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ بھلا میں لوگوں کے بیچ میں بغیر روزے سے رہوں گا، اجر و ثواب سے محروم رہوں گا۔ نہیں، اجر و ثواب سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جس کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو جائے کہ اب اس بیماری سے اس کو اچھا ہونے کی امید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کینسر کا مرض، عمر زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کا مرض لاحق ہو۔ کسی کو اگر یہ مرض لاحق ہو گیا اور اس اسٹیج میں آدمی پہنچ گیا ہے کہ اب اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، اب وہ جتنے دن بھی زندہ رہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ 1 2 سال، یعنی اگر بہت زیادہ، یعنی اس کا مرض اس پوزیشن میں، اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کا بھی وہی حکم ہے جو بوڑھے مرد اور بوڑھے عورتوں کا ہے کہ وہ بھی روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو لیکن یہ حکم بھی صرف اس شخص کے لیے ہے جس کو ایسی بیماری لاحق ہو جس بیماری سے اب اچھا ہونے کی امید نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چھوٹ دی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ سب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں عورتوں کا معاملہ، عورتیں اگر حیض کی حالت میں ہیں یا نفاس کی حالت میں ہیں تو ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں وہ روزہ پورا کریں گے۔ حیض کی حالت یعنی ماہواری خون جو آتا ہے ہر مہینے 4 دن 6 دن 8 دن، تو ان ایام میں عورتوں کو نہ روزہ رکھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں ایک تو یہ کہ خون جو ہوتا ہے وہ بذات خود ایک نجاست والی چیز ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں عورتوں کی جسمانی کیفیت، ذہنی کیفیت بھی بہت مختلف ہو جاتی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی عبادتیں کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ نماز بھی نہیں پڑھیں گی ان ایام میں اور روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ نماز کی قضا نہیں کرنی ہے، روزے کی قضا کرنی ہے۔ 6 روزہ چھوٹا 8 روزہ چھوٹا بعد میں اس کو کر لیں گی، لیکن یہ 6 دن 8 دن میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، 30 وقت کی 40 وقت کی، اب یہ نہیں کہ وہ پھر بعد میں اس کی قضا، نماز کی قضا نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ البتہ روزے کی قضا کر لیں گی بعد میں۔
اسی طریقے سے اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں یا اس کی پیدائش ہوئی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی خون جاری رہتا ہے، بسا اوقات مہینہ بھر یا اس سے بھی زیادہ جاری رہتا ہے۔ ان ایام میں بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ جب وہ پاک ہو جائے گی، اس کا خون بند ہو جائے گا، تو بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ بعد میں بھلے جاڑے کا دن آ جائے، چھوٹا دن آ جائے، اس میں اس کو سہولت ہے، اس میں قضا کرے۔ قضا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو نہ تو پابندی سے کرنا ہے کہ چلو شروع کر دیا تو پورا ایک ساتھ رکھنا، نہیں، چھوڑ چھوڑ کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ ایک ساتھ رکھنا چاہے ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، اور یہ ہے کہ فوری طور پر نہیں رکھ سکتے، بعد میں تھوڑا یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کو ہر حال میں پورا کر لینا چاہیے، جس طریقے سے بھی ہو۔ اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو حیض کی حالت ہوئی، نفاس کی حالت ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے پاس چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے عورت، اور دودھ پلانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک تو اس کو اپنا بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، دوسرے ایک ہی بچے کو غذا بھی دینی ہے۔ تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسی عورت کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے بچے کو دودھ پلانے میں، تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ دے گی اور بچے کو دودھ پلائے گی، بعد میں اس کی قضا کر لے گی۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے، تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دیکھیے، شریعت نے عذر والوں کے لیے سارے راستے نکالے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے، نہ مرض ہے، نہ سفر ہے، نہ کوئی اور عذر ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے گا، نہیں۔ یہ مجبور لوگوں کے لیے، عذر والوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں رکھیں گے۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے اوپر روزہ نہیں۔ چھوٹے بچے، شریعت کا کوئی بھی حکم جو ہے بالغ کے اوپر نافذ ہوتا ہے، یعنی بلوغت کو آدمی پہنچ جائے، 13 سال 14 سال، اس کی بھی بہت ساری کئی علامتیں ہیں، تو تب جا کر کے کوئی بھی شرعی حکم اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے چلو اس کو بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں، شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تربیتی نقطہ نظر سے ہم بچوں کو روزہ رکھوائیں، کبھی کبھی تو رکھوانا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے جب بڑا ہو تو اس کو عادت رہے روزہ رکھنے کی۔ ایک بارگی کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا اور بالغ ہونے کے بعد پورا 30 روزہ ایک مرتبہ رکھنا پڑ جائے گا تو اس کو پریشانی ہوگی۔ تو بچوں کو کبھی کبھی، زبردستی نہیں، کبھی کبھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اپنے ساتھ مسجد میں لے آتے تھے۔ کبھی کبھی بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تھا تو اس کو کھلونے وغیرہ دے کر کے بہلاتے تھے تاکہ افطار کا وقت ہو جائے۔ تو اختیاری طور پر بچوں کو کبھی کبھی روزہ رکھوانا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو دیکھیے، شریعت نے کتنی چھوٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں اس عبادت کے اندر، اور صرف اسی عبادت کے اندر نہیں بلکہ ہر ایک عبادت کے اندر۔ آپ نماز کو لے لیجئے، نماز میں کیا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر آدمی وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، اگر بیماری کی وجہ سے ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کی بیماری خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ یا آدمی کو غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن بیمار ہے، اگر غسل کرتا ہے پانی سے تو اس کی بیماری خطرناک صورت اختیار کر لے گی۔ ایسی صورت میں تیمم کی
اجازت دی گئی شریعت میں کہ آدمی غسل نہ کر کے یا وضو نہ کر کے تیمم کر لے، پاک مٹی پر ہاتھ پھیر کر کے ایک مرتبہ اس کو دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصے پر پھیرے اور ایک مرتبہ چہرے پر پھیر لے، بس یہی تیمم ہے۔ وضو کی نیت کر کے آدمی اتنا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب اس کا مرض دور ہو جائے گا تو اب پھر معمول کے مطابق وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھنا ہے، نماز میں کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کوئی بیماری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اگر بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، زور زبردستی نہیں۔ لیکن نماز کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے خاص طور سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بھی معمولی قسم کی پریشانی ہے تو چلو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ نہیں، کھڑے ہونا نماز میں فرض ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو صرف اتنی حالت میں آپ بیٹھ کر کے پڑھیں گے۔ رکوع کر سکتے ہیں تو باقاعدہ رکوع کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ سجدہ کر سکتے ہیں تو باقاعدہ زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ صرف کھڑے ہونے کی مجبوری ہے تو مت کھڑے ہوئیے، بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ لیکن رکوع کرنے میں کوئی مجبوری نہیں ہے، رکوع کر سکتے ہیں آپ۔ رکوع بھی ایک رکن ہے، وہ ضروری ہے، بغیر عذر کے وہ نہیں چلا جائے گا۔ تو رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع جیسے عام آدمی رکوع کرتا ہے ویسے رکوع کیجئے۔ سجدہ کر سکتے ہیں جیسے عام آدمی زمین پر سجدہ کرتا ہے ویسے آپ کو بھی زمین پر سجدہ کرنا ہے۔ جتنا عذر ہے اتنا ہے۔ آنکھ کا آپریشن کرایا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے، تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری نماز ہی جو ہے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کھڑے ہو سکتے۔ ڈاکٹر نے کھڑے ہونے سے منع نہ کیا ہے، آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیے، رکوع مت کیجئے، اشارے سے رکوع کیجئے، اشارے سے سجدہ کیجئے، لیکن کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا گیا ہے تو آپ کو کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ رکوع سے منع کیا گیا ہے، رکوع نہیں کریں گے، اشارے سے کریں گے۔ سجدے سے اگر منع کیا گیا ہے، سجدہ نہیں کریں گے، اشارے سے کریں گے۔ تو جتنا عذر ہے، جتنی مجبوری ہے، اتنی ہی چھوٹ استعمال کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ معمولی عذر کی وجہ سے پوری نماز جو ہے کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھا جائے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، جہاں ہماری اتنی رعایت کی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری ہر مجبوری کو اور ہمارے ہر عذر کو سامنے رکھ کر کے ہمیں طرح طرح کی آسانیاں فراہم کی ہیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کون کون سے اعمال ہیں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اس کی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے۔ گزشتہ سال ایسا نہیں کہ رمضان آیا رمضان گیا، جیسے پہلے ہم رہتے تھے رمضان آیا رمضان گیا، نہیں، بلکہ ہمیں عہد کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان کو پورے طور پر نیکیوں سے آباد رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے اس شخص کو کہ جو رمضان پا کر کے بھی اپنے آپ کو بخشوا نہیں پاتا ہے، ایسے شخص کو جبریل علیہ السلام نے بددعا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے آپ کو بخشوا نہیں پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس پر۔ تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں کئی رمضان آتے ہیں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بخشوانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رمضان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال ہم کر نہیں پاتے، روزہ جیسے تیسے رکھ لیا، نماز کی پابندی نہیں، تراویح سے جی چراتے ہیں، اور تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، صدقہ خیرات کا کوئی اہتمام نہیں، روزے کے جو آداب ہیں، جو چیزیں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ان چیزوں کا بس یہ ہے کہ سحری کھا لیا، افطاری کر لیا، بس وہی روزہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے، کوئی اور چیز آپ لے کر کے دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، قیامت کے دن ہر شخص سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرے گا۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے بات کرے گا۔ اس وقت حالت یہ ہوگی، حدیث میں بیان کیا گیا، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ بندہ اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو اس کو اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا؟ اپنا عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی، دائیں بھی عمل بائیں بھی عمل، اب وہ عمل جیسا بھی ہو، اچھا ہے برا ہے، اور سامنے جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر کے کہتے ہیں کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لہذا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، بھلے آدھی کھجور ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، بھلے آدھی کھجور، یعنی کھجور، ایک کھجور کی کیا قیمت ہوگی؟ اگر ایک کھجور بھی نہیں خیرات کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو تو اس آدھی کھجور کو بھی صدقہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی آدھی کھجور تمہارے لیے جہنم سے، تم کو جہنم سے بچانے کا سبب بن جائے۔ یعنی کسی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ 2 روپیہ 4 روپیہ بھی ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، تو یہ 2 روپیہ 4 روپیہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہم کو مل کر کے رہے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے تو وہ نیکی سامنے آئے گی، اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی برائی کریں گے تو بھی سامنے آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے بھی عمل بائیں بھی عمل، یہی عمل ہے جو طے کرے گا کہ سامنے جو آگ ہے، جہنم ہے، اس سے ہم بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ چلو 2 رکعت نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، صدقہ خیرات نہیں کیا تو کیا ہو گیا، نہیں، یہی سب عمل جو ہے ہم کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ تراویح کا عمل، یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ تراویح جو تہجد، پورے سال میں جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ عام دنوں میں آدمی تنہائی میں پڑھتا ہے، رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، اٹھ کر کے فجر سے پہلے پہلے تہجد پڑھتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کی نماز جو ہے تراویح کی نماز، اتنا پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، جب تک امام سلام نہیں پھیر لیتا، جب تک امام فارغ نہیں ہو جاتا وطر وغیرہ سے، تب تک، یعنی پوری تراویح پڑھتا ہے، تو
پوری رات تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ کام کیا آپ نے کتنا؟ 1 گھنٹہ، ثواب کتنے کا ملے گا؟ 8 گھنٹے کا۔ آپ تراویح پڑھ لیے پورا، اب سوچے کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے تراویح پڑھی مسجد میں جماعت کے ساتھ مکمل طور سے، اس کے بعد آپ گئے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، بال بچوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ کے رجسٹر میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوئے ہیں جا کر کے، لیکن آپ کے نامہ عمل میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ موقع بار بار ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانیے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہمارا معمول گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں کچھ الگ رہے گا۔ ہم سے اب تک جو کچھ سستی ہوتی رہی، اب ہم وہ سستی نہیں کریں گے۔ پہلے ہم رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، لیکن اس سال رمضان میں ضرور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پہلے اگر ہم تراویح میں سستی کرتے تھے تو ہم عہد کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم اس میں سستی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اتنا اجر و ثواب ہم کو بار بار نہیں مل سکتا ہے۔ اور بھی جتنی نیکی کی جتنی شکلیں ہیں، وہ ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کی ہیں۔ ہر ایک کو بڑھ کر کے کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ روزہ ہو، نماز ہو، وضو ہو، طہارت ہو، یہ سب جو ہے جانکاری کے ساتھ کرنا چاہیے، علم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیسے ہم عبادت کریں گے تو عبادت صحیح ہوگی، نماز کیسے پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی، وضو کیسے کریں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نماز میں کیا ہوگا تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، روزے میں کیا ہوگا تو ہمارا روزہ جاتا رہے گا۔ یہ سب چیز جانکاری چاہتی ہے، علم چاہتی ہے۔ یہ جانکاری بھی بس وہی سے یہ نہیں کہ ہاں چلو جیسے تیسے رکھ لیا، نہیں، علماء کے پاس بیٹھ کر کے اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہو کر کے، اس طرح کے دروس میں حاضر ہو کر کے سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، پوچھ کر کے اعلیٰ علم جانکاری کے ساتھ کوئی عمل کرو، جہالت کے ساتھ نہیں کہ چلو ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ان سے سیکھیے، ان سے مسائل معلوم کیجئے، اور کوئی چیز کھٹکتی ہے تو پوچھنے کے بعد تب اس پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں علم اور عمل دونوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں صحت دے، طاقت دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کر سکیں، اس مہینے کی جو مسنون نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو ہم انجام دے سکیں، زیادہ سے زیادہ خیر سے اپنے دامن کو بھر سکیں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر سکیں، اور اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کو تو قبول فرما، اور اگر کوئی کمی ہو تو اس کمی کو تو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔